بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم فرج عنا وعنهم ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. اچھا جی، تو سوشل رائٹس، لبرل سرمایہ دارانہ ریاست اصولاً ہیومن رائٹس ہی نہیں، جن 3 ہیومن رائٹس کے اوپر تذکرہ کیا، اور دوسرے سارے رائٹس سے نکلتے ہیں، یعنی آزادی ملکیت، آزادی اظہار رائے اور آزادی حیات. سب سٹیزنز کو مساویانہ طور پر فراہم کرنے کی پابند ہے، اور اس کا دستور اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہر سٹیزن مساویانہ طور پر حقوق اور فرائض کا مکلف ہے، لیکن اسی چیز کو رول آف لا کہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں رول آف لا آف کیپٹل ہے، یعنی سرمایہ دارانہ قانون ہے، کیونکہ جو حقوق ہیں وہ سارا سرمایہ دارانہ حقوق ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا. لیکن ایک سرمایہ دارانہ معاشرت میں تقسیم وسائل لازماً غیر مساویانہ ہوتے ہیں، لازماً کیوں؟ شاید اس کی وجہ آئے، لیکن لازماً غیر مساویانہ اس طرح ہوتے ہیں کہ سرمایہ جو ہے، سرمایہ داری کا مقصد جو ہے بڑھوتری ہے سرمایہ کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے ارتکاز سرمایہ کے بغیر، سمجھے جی؟ اور ارتکاز سرمایہ جو ہے وہ غیر مساویانہ تقسیم کا دوسرا نام ہے. ارتکاز ہو ہی نہیں سکتا عدم مساوات کے بغیر، الا یہ کہ آپ مطلب یہ کہ سرمایہ دارانہ ریاست ہو، یعنی سرمایہ دارانہ ریاست خود جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری کا ذمہ لے، جیسے مطلب نیشنلسٹ ریاست لے سکتی ہے یا سوشلسٹ ریاست، یعنی مکمل طور پہ، تو پھر وہ عدم مساوات کو ختم کر سکتی ہے کسی نہ کسی حد تک. کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ مفلس، اور کچھ عہدیدار ہوتے ہیں، کچھ ماتحت، کچھ باصلاحیت ہوتے ہیں، کچھ ناخواندہ ہوتے ہیں وغیرہ. اور سرمایہ کی گردش کا عمل لازماً ارتکاز سرمایہ کا عمل ہے، کیونکہ ارتکاز سرمایہ کے بغیر آپ بڑھوتری نہیں کر سکے. یہ سرمایہ بہت سی جگہوں سے اور ملکیتوں سے کھچ کر مسلسل صرف چند مقامات اور چند کارپوریشنوں کے زیر تسلط جمع ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے بڑھوتری نہیں ہوگی. جیسے جیسے سرمایہ دارانہ فروغ پاتا ہے، عملی نامساویت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہیومن رائٹ اصولاً موجود اور عملاً ناقابل حصول بنتے جاتے ہیں، کیونکہ اصولاً ہر ایک خدا ہے، اصولاً ہر ایک آزاد ہے، لیکن عملاً جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے وہ زیادہ خدا ہیں، نعوذ باللہ. عملاً ناقابل حصول بنتے. ایک بے روزگار شخص سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے اپنی جان کھپانے کا کتنا ہی متمنی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام فروغ پاتا ہے ویسے ویسے بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک آدمی اپنی رائے کا اظہار کیسے کرے جب عالمی میڈیا پر صرف 3 کمپنیوں کا تسلط مستحکم ہوتا جا رہا ہے، اور عوامی رائے سازی کمپنیاں ہی کرتی ہیں، کیونکہ وہ کمپنیاں جو ہیں سرمایہ کی ایجنٹ ہیں.
جبکہ تمام دولت سود کے بازار، منی مارکیٹ اور سٹے کے بازار، یعنی سود کے بازار اور سٹے کے بازار کے زیر تصرف آتی چلی جاتی ہے، اور یہی بازار جو ہے حقیقت میں معاشرے پر اور ریاست پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہیومن رائٹس عملاً معاشی طور پر ایک افسانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ اس معاشرتی نامساویات سوشل کو کم کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ، اشتراکی اور سوشل ڈیموکریٹ ریاستیں سوشل رائٹس پیش کرتی ہیں، اور زیادہ تر جو جیسے اب مغربی یورپ کی ریاستیں تھی، اسکینڈینیویا وغیرہ، وہ سوشل ڈیموکریٹ، یو کے بھی ایک لحاظ سے تھوڑی بہت سوشل ڈیموکریٹ تھی، اور ایون امریکہ میں سوشل رائٹس موجود ہیں، ایون دو وہ سوشل ڈیموکریٹک ریاست کبھی نہیں رہی، لیکن یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو بڑی حد تک سوشل رائٹس، کچھ نہ کچھ حد تک سوشل ڈیموکریٹک وہ بنی، لیکن یہ کہ 1970 کے بعد سے 80 کی دہائی سے جو سوشل ڈیموکریٹک ریاستیں ہیں وہ بھی یعنی ان کا سوشل ڈیموکریسی کا پہلو گھٹتا جا رہا ہے۔ سوشل ڈیموکریسی سوشل رائٹ پیش کرتی ہیں، یعنی معاشرتی حقوق۔ سب سے اہم سوشل رائٹ حق اجتماعی سودے بازی، رائٹ آف بارگیننگ ہے، جیسے جرمنی میں یہ موجود تھا، اور شروع میں امریکہ میں بھی کسی حد تک تھا، اب بھی ہو کچھ نہ کچھ۔ اشتراکی سرمایہ دار مفکرین اور سوشل ڈیموکریٹ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے نمایاں مساویت مزدور اور مینجمنٹ کے درمیان تقسیم اختیار اور قوت کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ ایک عام مزدور اپنی کمپنی مینجمنٹ کے سامنے بالکل بے بس ہوتا ہے، کیونکہ مینجمنٹ جب چاہے اس کو بے روزگار کر سکتی ہے، لہذا مزدور یونینوں کو مینجمنٹ کے عمل میں شرکت اور اجرتوں کے تعین میں اختیارات کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ تو اشتراکی سرمایہ داروں نے ریاستی کارپوریٹ ملکیت کی معیشت پر تسلط کی وکالت کی۔ ریاستی کارپوریٹ ملکیت یعنی بڑی بڑی کارپوریشن ہیں جو ہیں یا بینک کے جو ناممکن ہے کہ ایک شخص اس کو چلا سکے، تو ان پر یعنی نیشنلائزیشن یعنی قومیانے کی جو تھاری سوشل ڈیموکریٹک حتیٰ کہ مطلب یہ کہ بینک جو ہے قومیائے گئے، لبرل ریاستوں میں بھی، سوشل ڈیموکریٹک ریاستوں میں بھی سرمایہ دارانہ مفکرین نے سرمایہ دارانہ ریاست سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک ایسے سرمایہ دارانہ مفکرین، تو سرمایہ دارانہ مفکرین جو ہیں خود لازماً سرمایہ کار نہیں ہیں، لیکن وہ سرمایہ داری کو اچھا سمجھتے ہیں، خدا انسان کی خدائی کے قائل ہے، تو یہ مطلب سرمایہ داری کے گرو ہے یا سرمایہ داری کے علماء ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں میں اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہے ان میں یہ ہوتے ہیں، تو یونیورسٹیاں جو ہے سرمایہ داروں اور ریاست کا حصہ ہیں بنیادی طور پر۔ تو اس لیے جو سوشل ڈیموکریٹ سرمایہ دار مفکرین سرمایہ داروں اور ریاست سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے فلاحی حقوق فراہم کرے جس کے حصول سے سٹیزن مسلسل بڑھتی ہوئی معقول آمدنی، صحت، تعلیم اور رہائش حاصل کر سکے۔ تو اس لیے آپ کو مفت تعلیم دی گئی، مفت صحت کی چیزیں دی گئیں، مفت رہائش دی گئی جن کے بعد رہائش نہیں تھی۔ لیکن یہ اس زمانے میں تھا جب سرمایہ جو ہے اس کے بس میں تھا اور اس کے فائدے میں تھا کہ یہ حقوق فراہم کیے جائیں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے سرمایہ داری کو اس سے نقصان ہونے لگا تو انہوں نے اس کو گھٹانا شروع کیا۔ پورا تو نہیں گھٹا سکتے کیونکہ ڈیموکریسی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ قدغن ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر جو اسی کو نیو لبرلزم کہتے ہیں، نیا لبرلزم، اور نیا لبرلزم کی اصل یہ ہے کہ جو سوشل ڈیموکریسی انہوں نے قائم کی تھی اس کو ختم کیا جائے یا کم از کم گھٹایا جائے مختلف ہیلوں اور بہانوں اور ہتھ کنڈوں سے۔ یہ یعنی برطانیہ میں
اور امریکہ میں تو یہ یعنی بہت کامیاب رہا، لیکن برطانیہ میں بھی کامیاب رہا اور دوسرے یورپی ممالک میں بھی کامیاب رہا، لیکن یہ کہ مکمل ختم نہیں کر سکے، کیونکہ وہ سرمایہ کے فائدے میں بھی نہیں ہے کہ مکمل ختم کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ خریدیں گے کیسے چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ ہیومن اور سوشل رائٹس کی فراہمی کا مقصد سٹیزن کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بڑھوتری سرمایہ کے عمل میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اس عمل میں شرکت ذریعے اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کر سکے۔ یہی سرمایہ دارانہ عدل ہے، کیونکہ اگر لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے اس کے ثمرات کو چکھنے میں، تو پھر ان کا ایمان اس سے اٹھ جائے گا۔ تو سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج بیشتر اسلامی جماعتیں سرمایہ دارانہ عدل کے قیام کی جدوجہد کا اسلامی جواز پیش کر رہی ہیں اور ہیومن اور سوشل رائٹس کی وکیل بن گئی ہیں اور مساوات اور آزادی ترقی کو مقاصد شریعت کے طور پر قبول کر لیا۔ اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ سرمایہ دارانہ عدل کے قیام، جو کہ اصولاً اور عملاً ناممکن ہے، کہ جدوجہد سرمایہ دارانہ شخصیت، معاشرت اور ریاست کی جدوجہد کا قیام کا حصہ، انسان کو بنیادی طور پہ خود غرض بناتی ہے یہ جدوجہد، اور خود غرض آپ بن گئے تو پھر مطلب یہ کہ مسلمان رہے بھی، لیکن اسلامی اخلاقیات اور اسلامی احساسات آپ کے من میں جو ہے وہ صلاحیت نہیں کر سکتے، اور آزادی، مساوات اور ترقی صریحتاً بحیثیت اہداف کے رد کے بغیر موجودہ حالات میں تحفظ الدین ممکن نہیں ہے، نہ غلبہ دین ممکن ہے، کیونکہ آپ کا کردار بدل جاتا ہے، آپ دنیا پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ کردار اگر آپ کا سرمایہ دارانہ ہوگا تو آپ اسلامی نظام کیسے قائم کریں؟ سرمایہ دارانہ عقائد، آزادی، مساوات اور ترقی کی اسلام کاری ایک ایسی ریویژنسٹ تحریک ہے، اس کا مقصد اسلامی جماعتوں کو عالمی سرمایہ کا حلیف اور ایجنٹ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ مطلب اس اسلامی تحریکوں کی ناکامی جو ساری دنیا میں ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام ایک نام رہ گیا، وہ اصل میں سرمایہ دارانہ تحریکیں بن گئی۔ اس پہ رکتے ہیں، اگلی بار جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا